اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو بخالت کرتے ہیں، نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بخالت کرتے ہیں اور ریاکاری میں، دکھلاوے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی مذمت بیان فرمائی وہیں انہیں ایک دوسرے انداز میں سمجھایا انہیں کیا ہو گیا، ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ ایمان لاتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ان کا کیا بگڑتا، بلکہ اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ایمان قبول کرتے تو اللہ اتنے قدردان ہیں، یہ ایک نیکی کو اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ کہا گیا تھا۔ اب یہ جو دو آیتیں پڑھی گئی، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظرنامہ پیش کیا ہے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پہلی آیت میں گواہی کے تعلق سے بات ہے، دوسری آیت میں مجرموں کے، کافروں کے، مشرکوں کے، ظالموں کے بے بسی اور ان کے مجبوری کا ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن اتنے بے بس ہو جائیں گے، بے کس ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے کہ وہ تمنا کریں گے کس بات کی؟ آگے آ رہا ہے، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ جب ہم ہر امت میں ایک گواہ حاضر کریں گے، ہر امت میں ایک گواہ ہم لے آئیں گے، اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور پیغمبر آپ کو ہم ان تمام لوگوں پر بطور گواہ کے حاضر کریں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کو سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کل قیامت کے میدان میں جب تمام لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے تو ہر امت پیش کی جائے گی، تو ہر امت پہ ایک گواہ حاضر کیا جائے گا، اور ہر امت میں بطور گواہ کے اس امت کا نبی کیا ہوگا؟ پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، سمجھ رہے؟ ہر امت میں ہر امت کا ایک نبی، اس نبی کو حاضر کیا جائے گا، اور ان تمام نبیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، سمجھ رہے؟ تو امت کیا کرے گی؟ انکار کرے گی، ان کو پیش کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے اتمام حجت کے لیے ان کے جرم کو ثابت کیا جائے گا، وہ انکار کریں گے تو ان کے نبی کو کیا کیا جائے گا؟ حاضر کیا جائے گا، کیا آپ نے میرا پیغام انہیں پہنچایا نہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا، ہم نے پہنچایا۔ ہر امت کا نبی کیا کرے گا؟ اپنی امت کے بارے میں بولے گا کہ میں نے اپنی جو ذمہ داری تھی میں نے وہ ذمہ داری پوری کی، اور ان تمام پیغمبروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لایا جائے گا آخر میں، یہ ایک گواہی۔ جب یہ امت انکار کرے گی، نبی کہیں گے کہ ہم نے تو پیش کیا، آپ کے پیغام کو ان کے سامنے لایا، لیکن یہ لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے دلیل کیا ہے؟ تو امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل پیش کریں گے
امت محمدیہ گواہی دے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، جیسا کہ سورہ بقرہ میں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم تو لوگوں پر گواہ ہوگے اور تم پر رسول اللہ کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ تو پچھلی امت انکار کرے گی تو امت محمدیہ حاضر کی جائے گی، تو پچھلی امت کہے گی یہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے، یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ گواہی دینے کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اس زمانے میں موجود ہو، اس جگہ موجود رہا ہو، اس لیے ان لوگوں کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ پوچھیں گے امت محمدیہ سے، تم تو اس زمانے میں نہیں تھے، تم پھر کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو کہ پیغمبروں نے ان کو لا کر کے پیغام پہنچا دیا ہے؟ گواہی دیں گے امت محمدیہ کہ تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو آپ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو اللہ پوچھیں کس بنیاد پر تم گواہی دے رہے ہو؟ امت محمدیہ کہے گی ہم مشاہدے کی بنیاد پر نہیں، ہم علم کے بنیاد پر دے رہے ہیں، ہمیں علم ملا آخری نبی آخری کتاب قرآن مجید سے کہ پیغمبر جب بھی آئے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہے، اپنی اپنی امت کو انہوں نے سمجھایا ہے، امت نے سمجھا نہیں، سمجھ رہے؟ تو پھر آخری نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا۔ کیا یہ برابر بول رہی ہے آپ کی امت؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی، اسی کا اس میں ذکر ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی، اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر اس کا اس میں ذکر ہوتا نا کہ بطور گواہ کے ان کو کیا لایا، آپ کو سب پر گواہ کے طور پہ لایا جائے گا، تمام لوگوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی نبی آئے، جو بھی امت آئے، ان تمام پر آپ کو بطور گواہ کے ہم حاضر کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہیں آئے گا، اگر ہوتا تو پھر اس کا بھی ذکر ہوتا نا، نہیں سمجھ رہے؟ اس میں اشارہ بھی ہو گیا، اور آپ کی امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں، آپ کی امت ہی آخری امت ہے، سمجھ رہے؟ تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو اس وقت کیا حال ہوگا لوگوں کا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ حاضر کریں گے، ہر امت میں ایک گواہ حاضر ہوگا، یعنی ہر امت کا نبی بطور گواہ کے حاضر کیا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو پیغمبر ان تمام لوگوں پر، ان تمام پیغمبروں پر بطور گواہ کے لے کے آئیں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور آپ کے مقام و مرتبے کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، کہ آپ کو بطور گواہ کے کیا کیا جائے گا، سمجھ رہے؟ آپ گواہی دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو وہ مکر جائیں گے، انکار کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے کر ان کا منہ کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کیسے گواہی دیں گے؟ آپ تو اس زمانے میں نہیں تھے، نہ بولیں گے۔ یاد رکھنا، امت کے بارے میں، امت کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو اس کے بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، سمجھ رہے؟ گواہی دینے کے لیے ضروری ہے نا علم ہونا، دیکھنا، سننا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کیسے گواہی دیں گے؟ گواہی امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سمجھ رہے؟ آپ حاضر ناظر، آپ کو ہر جگہ کا، ہر زمانے کا علم تھا، اس لیے آپ گواہی دیں گے نہ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہر جگہ حاضر ہے ناظر ہیں، وہ ہمارے کو جانتے ہیں، وہ لوگ ایسی ہی آیتوں کو لے کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے پیش کیا، گواہی دینے کے لیے جاننا ضروری ہے نا، تو پھر جانتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو آپ کو گواہی کے طور پہ لایا جائے گا۔ کیسا ہے ان کا ترک؟ کیسا ہے؟ یہ ترک کا صحیح نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو اس پیش کردہ اعمال نامے کے بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، سمجھ رہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا علم تھا، کیسے تھا؟ اللہ نے بتایا تو آپ کو معلوم ہوا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں، تو بالذات آپ کو کوئی علم نہیں ہوگا، ذاتی ہی آپ کے اندر کوئی ایسا اللہ نے بتایا تو آپ نے
بتایا۔ اگر آپ کے اندر خودج علم ہوتا کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر، آپ کے پاس اللہ کے جیسا علم اگر ہوتا نعوذ باللہ، تو پھر تو مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کل قیامت کے میدان میں آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ کہ ہم آپ کی امت ہے، کیسے آپ پہچانیں گے؟ اتنے لوگ ہوں گے، تو آپ میری امت بول کر کے ہم لوگوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ سب ایک جیسے انسان ہیں نا، سب ایک جیسے نظر آئیں گے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے سنا یہ حدیث؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ اعضائے وضو، وضو کے جو اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، اس سے میں پہچانوں گا۔ یہ جو وضو بناتے ہیں نا، ہاتھ پیر سب دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، تو اس میں عجیب و غریب چمک ہوگی، نور ہوگا۔ یہ صرف امت محمدیہ کے لیے ہوگی۔ اس سے پہلے جو امت گزری وہ لوگ بھی وضو بناتے تھے، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ خصوصیت کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کیسے پہچانوں گا؟ اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ اب اعضائے وضو یہ ایک نشانی ہے، اس سے آپ پہچانیں گے۔ اگر آپ کو بالذات علم ہوتا تو پھر علامت سے پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے؟ ارے نہیں سمجھے؟ اگر آپ کے پاس ایسا علم ہوتا جیسا اللہ کو ہے، تو پھر آپ کو علامت سے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ بولتے نا، تم کو میں آرام سے پہچان سکتا ہوں کیونکہ میں تو ہر چیز کو جانتا ہوں، ایسا بولتے تھے نا۔ آپ کیا بولے؟ میں تمہیں اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اپنا عقیدہ خراب نہ کریں۔ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے، ہر جگہ حاضر ناظر صرف اللہ ہے۔ اس کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ کسی کو بھی آپ شریک کریں گے تو آپ مشرک بن جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ محبت میں آگے اتنا بھی نہیں بڑھنا چاہیے کہ آدمی مشرک ہو جائے۔ ایک حد ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ حد میں رہیں۔ حد سے آگے بڑھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائے، آدمی مشرک ہونے کا چانس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کے مقام مرتبے کو پہچاننا بالکل ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے مقام مرتبے کو اللہ کے مقام کے برابر کر دیں۔ یہ کوئی چڑھانا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور گواہ پیش ہونے کا ذکر ہے، تمام امت پر، تمام پیغمبروں پر۔ اور اس کی تشریح حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ انتم تسألون عنی، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، تو تم کیا گواہی دو گے؟ ماذا تقولون، تم کیا بولو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا صحابہ کرام نے؟ ارے حجۃ الوداع بولے تو آخری آپ کا وہ حج تھا، اس کے بعد آپ صرف 2 مہینہ رہے دنیا میں، اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ تو 23 سالہ جو محنت آپ نے کی، اس کے بارے میں پوچھا میرے بارے میں اگر تمہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا بولو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انک قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ نشہد، ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے پورے امانت کو پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے پیغام کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کہا تھا؟ اے اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے۔ تو امت محمدیہ انکار نہیں کرے گی، امت محمدیہ تو کیا کرے گی؟ لیکن پچھلی امت کیا کرے گی؟ انکار کرے گی۔ تو یہ امت محمدیہ ان کے اوپر کیا کرے گی؟ بطور حجت کے گواہی پیش کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں پر، تمام لوگوں پر بطور گواہ کے حاضر کیے جائے۔ تو اس دن، قیامت کے اس دن فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، کافروں کی بے بسی، مجبوری کو اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر تمنا کریں گے وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے انکار کیا، نافرمانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جن لوگوں نے کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ لوگ تمنا کریں گے کہ لو تسویٰ بہم الارض، کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا۔
انہیں زمین کے برابر کر دیا جاتا، کاش بول کر کے تمنا کریں گے۔ تمنا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، سمجھ رہے؟ تو آج تو بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں رسول اللہ کے خلاف میں، قرآن کے خلاف میں، ایمان کے خلاف میں، اسلام کے خلاف میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا ایک کافر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرنے والے، کل تمنا کریں گے کاش کے زمین کے برابر انہیں کر دیا جاتا۔ مطلب کیا؟ مٹی ہو جاتے، مٹی کے برابر ہو جاتے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم ہمیشہ کے جہنم کے عذاب کی سزا سے بچ جاتے۔ اب کیا ہو گیا؟ کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا کہ اب تمہیں ہمیشہ کے لیے کیا رہنا ہے؟ جہنم میں رہنا ہے۔ اس وقت یہ تمنا کریں گے، کچھ ہونے والا نہیں اس وقت تمنا کرنے سے۔ اب موقع ہے، مرنے سے پہلے پہلے کیا ہو جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے آپ کو سمجھ رہے۔ اس زمانے میں جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، ان کے لیے خاص کر کے آئے، اور اس کے بعد جو لوگ بھی قیامت تک رسول اللہ کا انکار کرے ان لوگوں کے لیے۔ ہاں میرے بھائیو، اس زمان یہ قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کسی پر کبھی کوئی ظلم مت کرو، کسی پر کوئی ظلم مت کرو، کیونکہ کل قیامت کے میدان میں ہر حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا، ہر حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ یہاں کسی کا حق مت مارو، کسی کا حق باقی رکھ کے مت مرو، ظلم مت کرو، کیونکہ ہر ایک حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے سینگ بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے، سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری جسے سینگ نہیں ہے اس کو مارا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی فیصلہ کریں گے، ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کریں گے۔ کل وہ بے سینگ بکری کو سینگ دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سینگ والی بکری کو کیا کریں گے؟ ماریں، مروائیں کہ سینگ والی بکری سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے کیا کریں گے؟ حق دلائیں گے بے سینگ والی بکری کو۔ تو آپ بولیں گے جانوروں کے ساتھ؟ ہاں، جانوروں کے ساتھ بھی ایسا۔ جب سوچو نا، جب جانور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی انصاف کریں گے، تو پھر انسانوں کا اور ان کا بھی انصاف ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی کا حق مت مارو، کبھی کسی پر ظلم مت کرو، وہاں تو جانوروں کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ انصاف، جانوروں کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جنت اور جہنم جانوروں کے لیے نہیں ہے، وہ تو انسانوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو کہیں گے کونو ترابا، سب کے سب مٹی ہو جا۔ اس وقت یہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم بھی کیا ہو جاتے؟ مٹی کے برابر ہو جاتے، ہم لوگ بھی جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ جیسا کہ سورہ نبا میں آپ سنتے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ یہ اس وقت کہیں گے جب اللہ تعالیٰ تمام جانوروں کو، جو انسانوں کے علاوہ جانوروں کے درمیان جب انصاف اللہ کریں گے اور ان سے کہیں گے اب تم کیا ہو جاؤ؟ مٹی کے برابر۔ تم لوگوں کے لیے جنت جہنم کا کوئی فیصلہ نہیں سنا۔ جنت جہنم کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اس ٹائم میں یہ تمنا کریں گے یود المجرم یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کو یاد کریں جس دن یہ کافر وعصوا الرسول اور رسول اللہ کا انکار کرنے والے تمنا کریں گے لو تسویٰ بہم الارض، کہ زمین کے برابر انہیں بھی کر دیا جاتا، یعنی وہ مٹی ہو جاتے اور ان کے لیے جہنم کے عذاب سے وہ بچ جاتے، جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے۔ کیا فرمایا گیا؟ کہ وہ لوگ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ آج تو بہت سی آدمی دل میں چھپائے رکھتا ہے، بہت سارے بھیدوں کو چھپائے رکھتا ہے، سامنے سے ایک پیچھے سے ایک کرتے رہتا ہے، دل میں ایک زبان میں ایک کرتے رہتا ہے، لیکن فرمایا وہاں پر کہ کافر ایک ذرہ برابر بھی اپنی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ سمجھ رہے؟ ایک زمانہ آئے گا قیامت کے میدان میں بھی یہ کافر بھی کیا کریں گے؟ صاف صاف بولیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، بولیں گے شرک زندگی بھر شرک کر کے کیا بولیں گے؟ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے کبھی کفر نہیں کیا، ڈر کے مارے۔ عذاب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ بولو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کے اعضاء خود ہی اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔
ہاتھ بولے گا میرے سے یہ اس نے کام کرایا، پیر بولے گا میرے سے یہ کام کرایا، زبان بولے گی میرے سے، سمجھ رہے، ہر ایک عضو حتیٰ کہ چمڑا بھی بولے گا، چمڑا سکن وہ بھی بولے گا کس کس طرح اس نے لذت حاصل کی دوسروں کے ناجائز طور پر، سب کچھ گواہی دیں گے۔ اس ٹائم پہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، نہیں انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اسی کو ذکر کیا یہاں کہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، وہ انکار بھی کریں گے نا تو اس کے اعضاء اس کے کیا کریں گے، خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، الیوم نختم علی افواہہم، زبان سے انکار کر رہے تھے نا، منہ کچھ بند کر دیں گے، اللہ مہر لگا دیں گے، اب کیا بولے، ہاتھ بھی پیر بھی گواہی دینے لگے، اس وقت انکار نہیں کر سکے گا انسان۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، پڑھتے ہیں ہم قرآن مجید، یہ سورہ تاریخ کیا، یوم تبلی السرائر، تمام دل کے بھیدوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہے گی۔ اور ایک ہے نا اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، سینے میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کو کیا کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ سینے میں کیا کیا چھپا کر کے دنیا میں زندگی گزارتا تھا، تو آج تو کافر بڑی بڑی پھانکتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس دن یہ تمنا کریں گے کاش وہ زمین کے برابر ہو جاتے، اور اتنا ہی نہیں، کوئی بات اللہ سے چھپا بھی نہیں سکیں گے، کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، سب کچھ ان کا کچا چھٹا سامنے آ جائے گا، کیا کیا کرتے تھے سارا ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ تو دن آنے سے پہلے سدھر جاؤ، اللہ فرماتے ہیں، اپنے آخرت بناؤ، اپنی موت کی تیاری کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔